20واں باب 12ویں آیت۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ یوحنا رسول نے سب فرشتوں اور تمام مقدسوں کو اپنی اپنی جگہ ترتیب سے کھڑے ہوتا دیکھا ہوگا۔ اس نے سب کو بادشاہ کی آمد میں بے چین اور فکر مند بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ یہاں ساری کائنات کا خالق آ رہا ہے۔ تخت فضا میں لگا ہوا ہے، جہاں سے ساری زمین سامنے گھومتی ہوئی بالکل صاف نظر آ رہی ہے، جیسے آسمانی فضا میں جانے والے ایسٹروناٹس زمین کو باہر سے دیکھتے ہیں۔ یوحنا رسول کیا دیکھتا ہے کہ جو ہی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند اس سفید تخت پر آ کر بیٹھتا ہے، زمین اور اس کا آسمان ڈر کے مارے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے جنگل میں شیر ببر کے آنے پر ہرن یا دوسرے جنگلی جانور بھاگتے ہیں۔ یہ پہلا منظر تھا۔ یوحنا رسول دیکھتا ہے کہ زمین چھپنے یا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال منظر بدلتا ہے اور یوحنا رسول تخت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے مردوں کو کھڑے دیکھتا ہے۔ یہ مردے دنیا کے 7,000 سال کے عرصہ کے مردے ہیں، اور ہر قوم، امت، قبیلہ، اہل زبان، مذہب اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لفظ چھوٹے بڑے سے مراد عمر کے لحاظ سے چھوٹے بڑے، دولت اور درجہ کے لحاظ سے چھوٹے بڑے، علم، قابلیت، پیشہ اور تجربہ کے لحاظ سے چھوٹے بڑے۔ ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات بڑے بڑے سیاسی یا مذہبی اجتماع دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں اتنے لوگ جمع تھے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یوحنا رسول نے کتنے آدمی دیکھے ہوں گے؟ نہیں، یہ تعداد شمار میں اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی کل آبادی نہیں ہے۔ پہلی 6 عدالتوں میں دنیا کی آبادی کا کافی حصہ نکل چکا ہے، ان کی عدالت ہو چکی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں اور اپنی اپنی سزا یا جزا پا چکے ہیں۔ ان لوگوں میں مردہ لوگ بھی تھے اور زندہ لوگ بھی تھے۔ یہ 7ویں اور آخری عدالت ہے، اور ان سب بقایا لوگوں کی عدالت ہے جن کی عدالت اب تک نہیں ہوئی، اور یہ سب مردہ لوگ ہیں۔ ان میں ایک بھی زندہ آدمی نہیں ہے جو مرا نہ ہو۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، جو کہتے ہیں روح کوئی چیز نہیں، جو کہتے ہیں کہ زندگی صرف قبر تک ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، جو کہتے ہیں کوئی عدالت وغیرہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کوئی سزا و جزا نہیں اور دوزخ و بہشت محض وہم پرستی ہے۔ ایسے سب لوگ ایسی بھیڑ میں کھڑے ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے سارا حال دیکھیں گے۔ ایک قدرتی سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مردے کس طرح بڑے سفید تخت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ قبروں میں دفن شدہ مردوں کے جسم گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں اور خاک کے ساتھ خاک مل جاتی ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ہندو مذہب میں مردے جلا دیے جاتے ہیں اور راکھ ہو جاتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب مردے کس طرح بڑے سفید تخت کے سامنے موجود ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا حساب کتاب بالکل کامل ہے۔ سب حکومتیں اپنے اپنے ملک کی مردم شماری کرتی ہیں اور وہ کبھی 100% درست نہیں ہوتی، لیکن خدا نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک ایک کا پورا ریکارڈ رکھا ہے، نہ صرف پیدا ہونے کا بلکہ ساری زندگی کا اور مرنے کا بھی۔ خدا کے ریکارڈ میں مرنے کی تفصیل اور جسم کا آخری حشر سب موجود ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے کہ فلاں آدمی کس طرح مرا اور اس کی لاش کا کیا بنا۔ خدا کا قانون ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ جب عدالت کا وقت آئے گا تو مردے بلائے جائیں گے۔ اپنا اپنا نام سنتے ہی سب مردوں کا مادہ بدل جائے گا۔ سب مردوں کا مادہ زمین میں موجود ہے، صرف شکل بدل چکی ہے۔ گوشت گل سڑ کر کیمیائی مرکب اور گیسیں بن جاتی ہیں اور وہ زمین میں قائم رہتا ہے۔ مادہ اپنی شکل بدل لیتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ سب مردے ٹھوس، مائع یا گیس کی شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور ایک بھی فنا نہیں ہوا۔ جب عدالت کے وقت مردوں کو آواز دی جائے گی تو ان کا مادہ بدل کر روحانی جسم کی شکل اختیار کرے گا۔ روحانی جسم فانی اور خاکی جسم سے فرق ہوتا ہے، یہ غیر فانی اور غیر مرئی ہوتا ہے۔ لکھا ہے،
وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ خداوند یسوع مسیح کی آواز سنتے ہی سب مردے روحانی بدنوں میں حاضر ہو جائیں گے، اور ایک ضروری بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ان مردوں کی روحیں جو مرنے کے وقت الگ ہو کر عالم رواح میں رکھی گئی تھیں وہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ ہر روح اپنے اپنے بدن کو پہچانتی ہے۔ جب سب مردے تخت کے سامنے حاضر ہو گئے تو یوحنا رسول نے دیکھا کہ فرشتے کتابیں کھول رہے ہیں جو انہوں نے پہلے ہی لا کر رکھی ہوئی تھیں۔ مکاشفہ کی کتاب خود ایک کتاب ہے جس میں نبوت کی باتیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ان کتابوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے مردے کھڑے ہیں، کیونکہ ہر مردے کی ایک ایک کتاب ہے۔ ہر کتاب میں اس مردے کی زندگی کے کارنامے اور اعمال درج ہیں جو اس نے اپنی ساری زندگی میں کیے۔ اس میں تمام نیک اور اچھے کام درج ہیں اور ان کے ساتھ ہی سب برے کام بھی درج ہیں۔ خدا کا ریکارڈ رکھنے کا طریقہ اتنا کامل ہے کہ اس میں ذرا بر غلطی نہیں ہو سکتی، اور یہ کتابیں اگرچہ 7000 سال تک پرانی ہیں پھر بھی یہ بوسیدہ نہیں ہوئیں۔ انسان اب 6000 سال کے بعد اس قابل ہوا ہے کہ تھوڑی سی جگہ میں ہزاروں چیزوں کا حساب رکھا جائے، جیسے کمپیوٹر میموری یا ہارڈ ڈسک وغیرہ، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا۔ نوح کے وقت کے زمانہ کا ریکارڈ چٹانوں اور پتھروں پر کندہ کیا جاتا تھا۔ لفظ تصویروں کی شکل میں ہوتے تھے۔ جوں جوں علم اور تہذیب نے ترقی کی، ریکارڈ کرنے کے طریقے نے بھی ترقی کی۔ پتھر کی بجائے چمڑے پر اور پھر خاص طماروں کی شکل میں رکھا جانے لگا۔ اس کے بعد کاغذ ایجاد ہوا اور کتابیں بننی شروع ہوئیں۔ ابتدا میں سب تحریر ہاتھ سے ہوتی تھی، پھر چھاپا خانہ ایجاد ہوا اور لکھائی تیز اور آسان ہو گئی۔ 20ویں صدی میں جہاں ہر چیز میں حیرت انگیز ترقی ہوئی، وہاں ریکارڈ کرنے کے طریقے میں بھی بہت ترقی ہوئی۔ کاغذ کی بجائے کمپیوٹر کی ایجاد نے سب کو مات دے دی۔ اب ایک پن کے سرے کی جگہ کے برابر پوری ڈکشنری ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ نہایت حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ ایک طرف خدا نے انسان کے سب کاموں کا مکمل ریکارڈ رکھا ہے، اور دوسری طرف ہر انسان کی روح کو ایسی یادداشت دی ہے کہ وہ انسان کی ساری زندگی کے ایک ایک لمحہ کا ریکارڈ رکھ سکتی ہے۔ اور اگرچہ بعض روحیں 7000 سال تک عالم رواح میں انتظار کرتی رہیں، پھر بھی ان کی یادداشت خراب نہیں ہوئی۔ اس سفید تخت کی عدالت میں ہم ایک خاص بات دیکھتے ہیں کہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہو رہا، کوئی وکیل جرا نہیں کر رہا، نہ کوئی سوال و جواب یا تفتیش وغیرہ ہو رہی ہے۔ تخت کے سامنے مکمل خاموشی ہے۔ کوئی مردہ اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے۔ خدا ہر انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں نہ صرف مردوں اور ان کے اعمال کی کتابوں کا ذکر ہے، بلکہ ایک خاص کتاب کا ذکر ہے، یعنی کتاب حیات۔ جس طرح باقی کتابیں کھولی گئیں، یہ کتاب بھی کھولی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب دیکھنے میں دوسری سب کتابوں سے اس قدر مختلف ہے کہ کروڑوں دوسری کتابوں میں پڑھی ہوئی بھی فرق نظر آتی ہے۔ مثلاً 59 زبور میں داؤد خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے دشمنوں اور اس سے عداوت رکھنے والوں کے نام جو کتاب حیات میں درج ہیں مٹا دیے جائیں۔ اگر داؤد کے دشمنوں کے نام کتاب میں درج ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام بنی آدم کے نام اس کتاب میں درج ہیں۔ لیکن خروج 32 باب کی 32 آیت میں جب موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ میرا نام اس کتاب میں سے مٹا دے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا گناہ کرتے ہیں ان کے نام کتاب حیات میں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ مکاشفہ 13 باب کی 8ویں آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسی ہی ایک کتاب برہ کی کتاب حیات ہے، جس میں برہ کے خون سے دھلنے والوں کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ بس جو لوگ خداوند مسیح کو قبول نہیں کرتے بلکہ گناہ کرتے ہیں، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو نام مٹا دیے جاتے ہیں وہ دوبارہ ڈھونڈنے پر نہیں ملیں گے، اور کہا جائے گا کہ ان کے نام کتاب حیات میں نہیں ملتے۔ ہماری اس آیت میں اس کتاب حیات کو صرف کھلا ہوا دکھاتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل 15 آیت میں درج کی گئی ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔